بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 10. قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ. 3 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات کو دہرایا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت ہو عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں صد میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک انگلیوں سے اس طرح حلقہ بنایا، یعنی اس قدر سوراخ آج وہ کر چکے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اس حال میں کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، جب کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی. قیامت کی علامات سے متعلق یہ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کتاب الفتن میں اشراط الساعہ قیامت کی علامتوں سے متعلق بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. تو بطور تمہید کے جیسے عرض کیا جاتا ہے کہ قیامت کی علامات کی 3 قسمیں ہیں، علامات کبریٰ، علامات وسطیٰ اور علامات صغریٰ. علامات صغریٰ یا علامات بعیدہ اس کا بیان ہو چکا، علامات وسطیٰ کا بیان بھی ہو چکا. تیسری جو علامات کبریٰ بڑی علامات ہے قیامت کی، اس کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان علامات کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا. پھر ان علامات قریبہ یا علامات کبریٰ میں خروج دجال ہے، ظہور حضرت امام مہدی ہے، نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، فتنہ یاجوج و ماجوج ہے، دابۃ الارض کا نکلنا، آگ کا مشرق کی جانب سے نکلنا، زلزلوں کا آنا، یہ سب بڑی علامات میں سے ہیں. اور ان میں سے خروج دجال، ظہور حضرت امام مہدی اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. چوتھی بڑی علامت وہ فتنہ یاجوج و ماجوج ہے، جس کا بیان گزشتہ چند دروس سے آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. اور اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یاجوج و ماجوج یہ جو لفظ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. اس کا مصداق کون ہے، کون لوگ یاجوج ماجوج کا مصداق ہیں، اور یہ کب نکلیں گے. قرآن کریم کی روشنی میں ان کا تذکرہ اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کی روشنی میں، اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. اس سے متعلق کچھ اور باتیں کہ یاجوج و ماجوج کا جو قصہ ہے اس میں ذوالقرنین کا لفظ آتا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے نا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی تذکرہ آتا ہے، اور اس کی تفصیل گزشتہ درس میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ قوم تھی اور
انہوں نے ان سے بچنے کے لیے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ایک دیوار ہمارے لیے بنا دیجئے تاکہ ہم ان کے شر سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے ایک ایسی دیوار بنائی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، اور بہت مضبوط موٹی دیوار بنا دی، سد۔ تو یہ سد یہ قائم رہے گا، کب تک قائم رہے گا اس سے متعلق آج کے درس میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ سد سکندر ذوالقرنین نے بنایا تھا، اور یہ اس میں جیسے گزشتہ درس میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بات آئی، روزانہ یاجوج و ماجوج آتے ہیں اور اس میں نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غروب تک اچھا خاصا یہ اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو ان کے سردار کہتے ہیں کہ اب بس کر دو، اندھیرا ہو گیا، کل صبح کے باقی کام کریں گے، یعنی اب تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اگلی صبح آتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ پہلے جیسے ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے۔ پھر نئے سرے سے محنت کرتے ہیں سارا دن، پھر اس طرح غروب آفتاب کے وقت واپس جاتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں تو پھر دیوار ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن روایتوں میں جیسے آتا ہے نا کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا اور اللہ پاک کو منظور ہوگا تو ان کا سردار کہے گا کہ اب بس کر دو، اب انشاءاللہ کل آ کے ہم اس کو توڑیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں گے، اگلے دن آئیں گے تو اس کو اپنی حالت پر پائیں گے اور توڑ دیں گے، اس میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں گے، زبردست فساد مچائیں گے۔ اب یہ ذوالقرنین جس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آیا، جس نے دیوار ان کو بنا کے دی تھی اس قوم کو، یہ ذوالقرنین کی تعیین میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون سا بادشاہ ہے۔ اس میں پھر زیادہ مشہور 3 اقوال ہیں ذوالقرنین کی تعیین میں۔ تو ایک قول اس میں یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد یہ سکندر ذوالقرنین ہے، جو مشہور بادشاہ گزرا ہے سکندر ذوالقرنین، اس سے وہ مراد ہے، اور اسی کے نام پر مصر کا جو شہر ہے اسکندریہ مشہور، وہ اسی کے نام پر آباد ہے، اور اس سے مراد یہ سکندر ذوالقرنین جو سکندر مقدونی ہے، سکندر مقدونی یہ مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور اس قول کو امام طبری، علامہ علوسی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے اختیار کیا کہ سکندر سے مراد سکندر ذوالقرنین، یعنی سکندر ذوالقرنین مقدونی مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سکندر یونانی نہیں ہے، یہ والے جو ابھی تذکرہ ہوا، سکندر مقدونی مراد نہیں، بلکہ ایک دوسرا بادشاہ اسی نام کا گزرا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ مراد ہے سکندر حمیری۔ اور اکثر سلف نے، علماء نے اس قول کو لیا ہے کہ اس سے سکندر مقدونی مراد نہیں ہے بلکہ سکندر حمیری مراد ہے، اور یہ الگ بادشاہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سائرس بادشاہ ہے، سائرس، اس کا نام سائرس تھا، اور اس کا ایک نام کیخسرو بھی ہے، کیخسرو۔ تو یہ سائرس بادشاہ اس سے مراد ہے جس کو کیخسرو بھی کہا جاتا ہے، اور اس قول کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمن سیوہروی ان حضرات نے لیا ہے۔ تو بہرحال سکندر ذوالقرنین کی تعیین میں اختلاف ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کتابوں میں اس پر بہت زیادہ تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو ذوالقرنین بادشاہ ہے جس نے دیوار بنا کر دی سد سکندری، اس نے سفر کیے، بڑے بڑے سفر کیے، اور اس نے 3 مشہور سفر کیے، پوری دنیا کے سفر کیے اس نے۔ تو وہ کہاں کے سفر کیے، اس کی تعیین سے متعلق 2 سفر کا، تو 2 اسفار کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے سکندر ذوالقرنین کے۔ 2 سفر ایسے ہیں کہ جس کی جگہ کی تعیین تو قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ ایک سفر اس کا مشرق کی طرف ہوا اور دوسرا سفر اس کا مغرب کی جانب ہوا، یعنی دنیا کے جو 4 سمتیں ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کا ایک سفر دنیا کے مشرقی جانب ہوا، دوسرا سفر دنیا کے مغربی جانب ہوا، تیسرا سفر اس کا کس جانب ہوا تو اس میں کوئی یقینی قول تو نہیں ملتا، البتہ علماء نے اس میں یہ لکھا کہ جو جنوب کی سمت دنیا کی وہاں آبادی نہیں ہے،
جنوب کی سمت میں چونکہ آبادی نہیں تھی تو جنوب کا امکان کم ہے کہ جنوب کی طرف سفر کیا ہو، اسی لیے علماء نے اس کو اختیار کیا کہ ان کا تیسرا سفر یہ شمال کی جانب ہوا ہے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو اختیار فرمایا ہے کہ اس کا جو تیسرا سفر، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ تو نہیں ملتا لیکن 3 سفر جو کیے ہیں، تیسرا سفر اس کا شمال کی جانب ہوا ہے۔ تیسری بات یہ جو دیوار اس نے بنا کر دی تھی، جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے اس قوم کے لیے، جس کو اب تک توڑنے میں یا اس میں نقب لگانے میں یاجوج ماجوج کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ یہ دیوار کہاں پر واقع ہے، یہ دیوار کون سی دیوار ہے، یہ کہاں پر واقع ہے، اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ البتہ اتنی بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے اتنی بات تو بالکل ملتی ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے فتنے سے اور شر سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار قائم کی تھی، اور اس قوم کے کہنے پر، بلکہ اس قوم نے خود بھی افرادی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے ان کی مدد کی بنانے میں، تو ان کی درخواست پر ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، لیکن اس کی تحقیق قرآن کریم میں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی تحقیق کو اپنا موضوع نہیں بنایا کہ یہ کون سی دیوار ہے، یا جغرافیہ اعتبار سے یہ دیوار کہاں پر واقع ہے، یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے وقوع کی صحت تو یقینی ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کا جغرافیائی محل وقوع اس وقت کون سی ہے، تو یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ اسی لیے مورخین کا اس کی تعیین میں شدید اختلاف ہے کہ اس کا مصداق موجودہ زمانے میں کون سی دیوار ہے۔ اسی لیے اس پر تفصیل سے کلام کیا گیا کہ موجودہ زمانے میں اس دنیا میں اس طرح کی دیواریں کہاں کہاں پر موجود ہیں۔ تو اس میں 3 طرح کے دیواروں کا تذکرہ ہے۔ ویسے دنیا میں بہت ساری اس طرح کی دیواریں ہیں، بعض تو عجوبہ عجائب میں بھی کہلاتی ہے، کہتے ہیں دنیا کے 8 عجوبے ہیں، ان میں بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری دیواریں ہیں، لیکن 3 دیواریں مشہور ہیں دنیا میں، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی دیوار ممکن ہے کہ ہو۔ تو اس میں ایک دیوار علماء نے لکھا ہے، ایک صد وہ ہے جسے دیوار چین کے نام سے جانا جاتا ہے، مشہور ہے نا دیوار چین۔ 1000 میل کے قریب اس کی لمبائی ہے، تقریباً طول اس کا 1000 میل، بہت لمبی دیوار ہے۔ باقاعدہ اس کو دنیا کے عجائب میں شمار کیا گیا، اور ایک سیاحتی مقام بھی ہے، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہے، تو جانا نہیں ہوا، ساتھی گئے ہیں کہ اس کے درمیان میں باقاعدہ لوگ سفر کرتے ہیں، سیاح ٹورسٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے باقاعدہ راستے بنائے ہیں۔ اس طرح کا ایک سسٹم کیا ہے کہ سلوپ کی طرح پھسلتے ہوئے آدمی پھر اپنے مقام پہ نکل جاتا ہے جہاں سے آپ کو واپس جانا ہے۔ پوری دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ چین میں ہے، بعض حصہ اور ممالک میں بھی ہے۔ تو ایک دیوار یہ دیوار چین ہے جو سب سے زیادہ اس میں مشہور ہے، اور جو منگول لوگ ہیں وہ اس کو آتکودہ کہتے ہیں۔ اس دیوار کو جو منگول قوم ہے وہ اس کو اتکودہ کہتے ہیں، اور ترکی زبان والے اسے بوقورقہ کہتے ہیں اس دیوار کو، اور ہم لوگ عام طور پر اس کو دیوار چین کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے یہ والی دیوار مراد ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے، ایک اور صد ہے، ایک اور دیوار ہے جو وسط ایشیا میں، جو بخارا اور سمنقند کا علاقہ ہے ازبکستان میں، وہاں پر اس کے قریب واقع ہے، اور اس کے محل وقوع کا نام لکھا ہے کہ اس کے محل وقوع کا نام دربند ہے۔ اور یہ صد جو مشہور بادشاہ گزرا تھا امیر تیمور لنگ، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، اس نے بھی بڑے مظالم کیے ہیں، امیر تیمور لنگ۔ ازبکستان میں اس کی قبر ہم نے دیکھی ہے۔ تو اس کے زمانے تک یہ دیوار موجود تھی، جو سمرقند اور بخارا کے بخارا نہیں، سمرقند اور ترمز کے مابین تھی۔ اب شاید اس کا وجود نہ ہو، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ دیوار مراد ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ ایک تیسری صد ہے جو روس کا علاقہ ہے، داغستان۔ اب
اب تو چونکہ پھر روس بعد میں ٹوٹ گیا، آزاد ریاستیں ہو گئی، اس میں ایک ریاست ہے داغستان کے نام سے، تو داغستان کے علاقے میں بھی ایک سد واقع ہے اور یہ بھی مشہور ہے، اس کا ایک نام دربند ہے اور ایک اس کو باب الابواب کہا جاتا ہے، باب الابواب کے نام سے بھی مشہور ہے، دربند کے نام سے بھی مشہور ہے، تو ایک سد یہ ہے تیسری۔ تو بعض مورخین نے اس کو الباب بھی لکھا ہے، تو بعض حضرات نے کہتے ہیں کہ یہ دیوار چین مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ روس والی مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ازبکستان، ترمز اور سمرقند والی دیوار، اس کی کوئی یقینی تعین نہیں کی جا سکتی، یا ہو سکتا ہے ان دیواروں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی دیوار ہو جو اب تک نظروں سے پوشیدہ ہو، اب تک دریافت نہیں کی گئی ہو اور وہ دیوار مراد ہو۔ تو بہرحال اس پر کافی تحقیق کی گئی ہے، اور خاص طور پر یاقوت حموی نے مشہور کتاب ہے معجم البلدان، اس میں اس کی تفصیلات بیان کی، اور بستانی نے دائرۃ المعارف میں اس کی تفصیلات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ چونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ سب دیواریں دنیا کے شمالی حصے میں واقع ہیں، یہ جو تینوں دیواریں ہیں مشہور تین جس کا تذکرہ آیا، یہ دنیا کے شمالی سمت میں واقع ہیں اور تقریباً ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے، مقصد ایک ہی محسوس ہوتا ہے، اسی لیے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد کی تعیین بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ کون سی دیوار ہے، چونکہ سب شمال میں ہے، سب کے بنانے کا مقصد بھی ایک محسوس ہوتا ہے کہ حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے، اور محل وقوع بھی ایک ہے، تو اس کی تعیین بہت مشکل ہے۔ البتہ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے اس سد سے متعلق دو باتیں بیان فرمائی ہیں، دو باتیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جو سد ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہوتا ہے نا، درہ جس کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین نے وہ سد بنائی تھی، ایک علامت اس کی یہ تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ سد جو ہے وہ چونے سے یا اینٹ گارے سے نہیں بنائی گئی، بلکہ وہ لوہے کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہے، لوہے کو تانبے کو پگھلایا گیا اور لوہے کے بڑے بڑے چادریں شیٹیں ہوتی ہیں نا، موٹا موٹا لوہا، اس سے بنائی گئی، وہ چونے اینٹ گارے کی نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں قرآن کریم نے دو علامتیں صاف طور پر ذکر کی ہیں۔ تو قرآن عزیز کی بیان کردہ ان دو صفات کو سامنے رکھتے ہوئے مورخین نے سد کی تعیین میں تفصیلی کلام کیا ہے، اور اس میں مختلف اقوال ہمیں مورخین کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ چوتھی بات کہ یہ جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے، سد ہے، کیا یہ اب موجود ہے یا کب تک موجود رہے گی؟ تو اس میں ایک بات سن لیں، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ھذا رحمۃ من ربی، کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب تک میرے رب کا وعدہ آئے گا جب، تو یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی۔ جب اللہ پاک کا وعدہ آئے گا، متعین کردہ وقت آئے گا، جعلہ دکاء وکان وعد رب حقا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، وکان وعد رب حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یقینی ہے۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس آیت کے پس منظر کو اگر ہم سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو اس میں دو چیزیں قابل وضاحت محسوس ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سد سکندری اس وقت تک موجود رہے گی جب تک اللہ پاک کو منظور ہوگا، اور جب اللہ پاک کا وعدہ آ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ دو باتیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ یہ دیوار اللہ پاک کے جب تک اللہ پاک کو منظور ہوگا قائم رہے گی، اور جب اس کا مقررہ وقت آئے گا دوسری بات یہ اس وقت ختم ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اب اس بات میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے قائم رہے گی، ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کب ختم ہوگی؟ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا۔ چنانچہ شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مسلم شریف کی جو شرح ہے فتح الملہم جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کا تکملہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا۔ تکملہ فتح الملہم میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس پوری بحث کی بنیاد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جو یعنی یہ ہے نا وعد ربی کے الفاظ کہے ہیں کہ وعد رب حقا، کان فیضا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد رب حقا، یہ الفاظ جو کہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اگر یہ کی جائے کہ اس کی تعمیر کردہ جو صد ہے ذوالقرنین کی وہ قرب قیامت تک ٹوٹنے والی نہیں ہے، تو اس وعد ربی کو ہم محمول کر سکتے ہیں یا تو یوم قیامت پر، وعد ربی ہے نا فیضا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یا تو اس سے مراد قیامت ہے، تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ دیوار قیامت تک رہے گی اور قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ یا پھر اگر وعد ربی کو ہم مطلقاً لیں اور اس کو محمول کریں علم الہی پر کہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت، بلکہ جب اللہ پاک کا وعدہ آ جائے گا یہ ختم ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر پھر قیامت یقینی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم محمول کریں گے وعد ربی کو علم الہی پر۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک قول تو یہ تھا کہ اس کو ہم قیامت پر محمول کر لیں کہ وعد ربی سے مراد قیامت ہے، تو قیامت آئے گی اور یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وعد رب یعنی اللہ پاک کے وعدے کو ہم علم الہی پر محمول کریں کہ بھئی جب اللہ پاک کی مرضی، اور اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کب ختم فرمائیں گے، اور جب اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوگا، پورے ہونے کا وقت آئے گا، یہ دیوار کیا ہو جائے گی، یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یا تو قیامت کا دن مراد ہے یا پھر علم الہی مراد ہے۔ پانچویں بات کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہے یہ کون ہے، تعیین اس کی، اس میں بہت ساری اسرائیلی روایات ملتی ہیں۔ اسرائیلی اس کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل سے مروی ہو، اور یاد رکھیے جو اسرائیلی روایت ہیں یہ مضبوط نہیں ہوتی، اس میں قصے کہانیاں بہت ہوتے ہیں، اس میں افسانے کہانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے علماء اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ تو تفاسیر میں بھی اسرائیلی روایت ملتی ہے، اس کو باقاعدہ جمع کیا گیا ہے کتابی صورت میں۔ تو اسی اسرائیلی روایتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ پوری انسانیت کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ ہمارے اصل جد امجد باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہماری ماں کون ہے پوری انسانیت کی؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ لیکن اسرائیلی روایت میں ہے کہ ان کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ماں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ایک اسرائیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس طرح کا قصہ ہے، کوئی مضبوط نہیں ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ نیند میں تھے، سو رہے تھے، تو ان کو احتلام ہوا، بدخوابی ہوئی، اور جو ان کا نطفہ نکلا زمین پر اس کا قطرہ گرا، اس سے یہ مخلوق پیدا کی گئی ہے یاجوج ماجوج۔ تو اس سے دیکھیں اگر اس کو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہوئی، لیکن حضرت حوا کی اولاد تو یہ نہیں ہوئی۔ تو بعض حضرات ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، آپ کو معلوم ہے نا اس کا قصہ، پھر قابیل نے حابیل کو حسد میں آ کے قتل کر دیا تھا، تو جو قابیل تھا یہ یاجوج اور ماجوج قابیل کی اولاد میں سے ہے، ایک قول اس میں یہ بھی ہے۔ آخری بات کہ یاجوج و ماجوج کا خروج یہ آیا ایک ہی مرتبہ ہوگا یا متعدد مرتبہ ہوگا، قیامت سے پہلے ہوگا یا پہلے بھی ہو چکا ہے، تو اس میں بھی تحقیق ہے، لیکن محدث العصر محدث وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج صرف ایک مرتبہ نہیں ہوگا بلکہ متعدد مرتبہ ہوگا، ان کا خروج کئی مرتبہ ہوگا۔ دوسری بات ان کا خروج اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا آخری مرتبہ خروج ہوگا اور یہ زبردست فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، وہ خروج ان کا بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا۔
تو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا خروج متعدد مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ نہیں، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کا خروج ہو چکا ہے، البتہ قیامت سے پہلے جیسے آتا ہے نا کہ یہ نکل پڑیں گے، سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ان کا خروج ہوگا، اور اس وقت پھر یہ پوری دنیا کے اندر زبردست فتنہ اور فساد مچاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے نکلیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یقینی ہے، اور وہ جو دیوار بنائی گئی وہ بھی دنیا میں موجود ہے، وہ کب ختم ہوگی؟ یا تو قیامت کو ختم ہوگی، یا جب اللہ پاک کا وعدہ آئے گا تب ختم ہوگی، لیکن ان کا خروج ہوگا اور یہ زبردست فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ باقی تفصیلات آ چکی ہے کہ بالآخر یہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، سب کے سب یہ پھر بالآخر مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دنیا کو ان کے فتنے سے نجات ملے گی۔ تو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے متعلق یہ بات یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد قیامت کی کچھ اور علامتیں ہیں جس پر آئندہ مجلس میں بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔